السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، ابو داود جلد ثانی کا سبق نمبر 73 صفحہ نمبر 668 سے باب فی الغیبہ، اس کے بارے میں یہاں سے شروع کر رہے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت اور مبارک احادیث کو سیکھنے، سمجھنے، عمل کرنے، پوری دنیا تک پہنچانے کے لیے آپ علیہ السلام صحابہ والی قبولیت نصیب فرمائے۔ سبق شروع کرتے ہیں کتاب سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ۔ باب فی الغیبۃ۔ باب فی الغیبۃ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ انہ قیل یا رسول اللہ ما الغیبۃ قال ذکرک اخاک بما یکرہ قبل افرأیت ان کان فی اخی ما اقول قال فان کان فیہ ما تقول فقد اغتبتہ وان لم یکن فیہ ما تقول فقد بہتہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ غیبت کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا اپنے بھائی کا اس طرح ذکر کرنا کہ اسے ناگوار ہو، یہ غیبت ہے۔ عرض کیا گیا افرأیت، کہ آپ کیا فرماتے ہیں کہ اگر میرے بھائی میں وہ چیز موجود ہو جو میں کہہ رہا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس میں ہو تب ہی تو یہ غیبت ہے، اور اگر اس میں نہ ہو تو پھر جو تم کہہ رہے ہو وہ تو تم نے اس پر بہتان باندھا ہے۔ اگر اس میں نہ ہو تو پھر جو تم کہہ رہے ہو اس پر بہتان باندھا ہے۔ عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ قالت قلت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم حسبك من صفیة رضی اللہ عنہ کذا وکذا، قال غیر مسدد تعني قصیرة، فقال لقد قلت كلمة لو مزج بها البحر لو مزجت بماء البحر لمزجته، قالت وحكيت له إنسانا فقال ما أحب أني حكيت إنسانا وإن لي كذا وكذا۔ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ کے لیے تو کافی ہے صفیہ کا یہ اور یہ عیب، صفیہ کا یہ اور یہ عیب آپ کے لیے کافی ہے۔ تو مسدد رحمۃ اللہ علیہ نے، مسدد کے علاوہ راویوں نے کہا کہ پستہ قد ہونا، عیب سے مراد تھا پستہ قد ہونا، چھوٹے قد والا ہونا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے ایسی بات کہی ہے کہ اگر وہ بات سمندر کے پانی میں ملا دی جائے تو وہ سمندر کے پانی پر بھی غالب آ جائے۔ تو کہتی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ میں نے ایک آدمی کی نقل کی تو فرمایا نبی علیہ السلام نے مجھے یہ بات پسند نہیں ہے کہ میں کسی انسان کی، کہ مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ میں کسی انسان کی نقل کروں اگرچہ میرے لیے اتنا اور اتنا مال ہو، یعنی اس کے بدلے میں۔
عن سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان من اربى الربا الاستطالة في عرض المسلم بغیر الحق. ان من اربى ربا الاستطالة في عرض المسلم بغیر الحق. حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑی زیادتی یہ ہے کہ آدمی ناحق کسی مسلمان کی بے عزتی کرے، آدمی ناحق کسی مسلمان کی بے عزتی کرے. عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما عرج بی مررت بقوم لهم اظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم فقلت يخمشون وجوههم وصدورهم فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. قال أبو داود حدثنا يحيى بن عثمان عن بقية ليس فيه أنس وحدثنا عيسى بن أبي عيسى الصلحاني عن أبي المغيرة رضي الله عنه كما قال ابن المصفى. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مجھے معراج کروائی گئی تو میرا گزر ایسے لوگوں کے پاس سے ہوا جن کے ناخن تانبے کے تھے، اظفار من نحاس، جن کے ناخن تانبے کے تھے، وہ ان ناخنوں سے یخمشون وجوہہم، اپنے چہروں کو نوچ رہے تھے، اپنے منہ کو نوچ رہے تھے اور اپنے سینے کو نوچ رہے تھے. تو میں نے جبرائیل سے پوچھا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کھاتے تھے لوگوں کا گوشت، یعنی غیبت کرتے تھے اور کرتے تھے ان کی بے عزتی. امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ہم سے اسے یحییٰ بن عثمان نے بیان کیا بقیہ سے روایت کرتے ہوئے، اس میں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہیں ہیں بطور راوی. عن نبی برزۃ الاسلمی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا معشر من آمن بلسانہ ولم يدخل الایمان قلبہ لا تغتابوا للمسلمین ولا تتبعوا عوراتهم فإنه من اتبع عوراتهم يتبع الله عورته ومن يتبع الله عورته بفسق يفسقه في بيته او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو مغیرہ رضی اللہ عنہ سے اس طرح روایت ہے، ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنی زبان سے، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو من آمن بلسانہ، اپنی زبان سے، اور ایمان ان کے دل میں داخل نہیں ہوا، اور حال یہ ہے کہ ایمان ان کے دل میں داخل نہیں ہوا. تم مسلمانوں کی غیبت نہ کرو اور ان کے عیبوں کے پیچھے نہ پڑو، کیونکہ جو ان کے عیوب کے پیچھے پڑے گا اللہ اس کے عیوب کے درپے ہو جائے گا، اور جس کے عیوب کے پیچھے اللہ درپے ہو جائے گا تو اللہ اس کے عیب اسے اس کے گھر میں اللہ اس کو اس کے گھر میں ذلیل کر دے گا، اللہ اس کو گھر میں بیٹھے ذلیل کر دے گا. عن وقاص بن ربیعہ عن المستورد حدثه ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من اکل برجل مسلم اکلۃ فإن اللہ یطعمہ مثلها من جہنم ومن کسا صوبا برجل مسلم
فإن الله يكسوه مثله من جهنم ومن قام برجل مقام سمعة ورياء فإن الله يقوم به مقام سمعة ورياء يوم القيامة. کہ حضرت ابو مستورد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی کسی مسلمان کا عیب بیان کر کے ایک نوالا کھائے گا تو اس کو اللہ اتنا ہی جہنم سے کھلائے گا، اور جو آدمی کسی مسلمان کا عیب بیان کر کے کپڑا پہنے گا تو اللہ تعالیٰ اسے ایسی جیسا لباس جہنم میں پہنائے گا، اور جو آدمی کسی آدمی کو شہرت اور ریا کے مقام پر پہنچائے گا تو اللہ اسے پہنچائے گا خوب شہرت اور ریا کے مقام پر، قیامت کے دن اللہ پہنچا دے گا۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل المسلم علی المسلم حرام مالہ وعرضہ ودمہ حسب امرئ من الشر ان یحقر اخاہ المسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مسلمان کی ہر چیز، اس کا مال، اس کی عزت، اس کا خون دوسرے مسلمان پر حرام ہے۔ برائی سے آدمی کے لیے کافی ہے کہ حقیر سمجھے اپنے مسلمان بھائی کو، یعنی کوئی برائی کرنے سے کسی آدمی کے لیے یہ کافی ہے کہ اپنے کسی مسلمان بھائی کو کیا سمجھے؟ حقیر سمجھے۔ یہ ہمارا باب الغیبہ کے نام سے پورا باب تھا، جس کی پوری احادیث آپ نے سماعت فرمائی، لیکن اصل تو کہنا اور سننا نہیں ہے، ہر حدیث کے ہر ارشاد مبارک پر غور کرنا ہے، اور پھر اپنی زندگی پر، اپنی انفرادی اجتماعی مجالس پر غور و فکر کرنا ہے کہ میں کہاں ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کیا ہے۔ اس باب میں مختلف انداز سے یہ واضح کیا گیا کہ غیبت کتنی قبیح اور بری حرکت ہے، اور اس میں مبتلا ہونا بہت زیادہ عام ہے۔ ہر بندہ، کیا میں، کیا آپ، کیا ہر بندہ اس میں مبتلا ہے۔ تو اس میں غیبت کی حرمت اور مذمت کا بیان ہے۔ غیبت اور بہتان میں فرق پھر آخرت میں رسوائی حدیث سے واضح ہے، حتیٰ کہ غیبت کو تو بدترین سود قرار دیا گیا ہے کہ اس میں بھی بلا عوض دوسرے کی برائی کی گئی۔ غیبت کہتے کیسے ہیں، اس کی تعریف کیا ہے، اس کا حکم کیا ہے؟ تو غیبت کی تعریف ہے ذکرک اخاک بما یکرہ، اپنے بھائی کی کسی کمی کا ایسا ذکر کرنا کہ جس کو وہ کیا کرتا ہو، ناپسند کرتا ہو، یہ غیبت ہے۔ زبان، ارکان یا کسی عضو وغیرہ اور کسی انداز سے ہو، غیبت چاہے زبان سے ہو، چاہے کسی کی نقل اتار کر ہو اعضاء کے ذریعے، چاہے یہ کسی اور عضو سے ہو، جس انداز میں بھی اگلے کے کسی عیب کی نقل اتاری جائے تو یہ غیبت ہی ہے، جو چیز اس کو ناپسند لگے۔ مثلا کوئی لنگڑا ہے، اس کے لنگڑاٹ کے ساتھ چلنے کی نقل اتار دی، کوئی کالا ہے تو دور سے دوسرے کی طرف اشارہ کر دیا آنکھ سے، زبان سے، وہ دیکھو ایسے، کوئی چھوٹے قد والا ہے، کوئی معذور ہے، کوئی موٹا ہے، اس کی نقل اتار دی ایسا، وہ دیکھو یہ چھوٹا، موٹا، لمبا، چوڑا، گورا، کالا، یہ سب اللہ کی تخلیق ہے، اللہ کی پیدا کی ہوئی چیز میں کمی نکالنا ایک الگ جرم ہے، اور اس کی تکلیف، اس کو غیبت کرنا وہ الگ ہے۔ تو امام حکم کیا ہے غیبت کا؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ غیبت قول سے حرام ہے۔ غیبت کیا ہے؟ زبان سے غیبت کرنا یہ تو حرام ہے، اور باقی اشارہ کنایہ سے دوسرے اعضاء کے ذریعے غیبت کرنا یہ بھی حرمت میں داخل ہے صراحت کی وجہ سے۔ ایسے ہی قول، فعل، اشارہ، ایما، کسی بھی اعتبار سے کتابت، حرکت اور کوئی ایسا انداز اپنانا جس میں دوسرے کی تحقیر ہو اور اس کی غیبت تحقیر کر کے دوسروں کا ہنسنا مقصود ہو جائے،
یہ قطعاً حرام ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ایک عورت آئی، جب وہ واپس ہوئی تو میں نے اس کے ٹھنگنا یعنی چھوٹا قد ہونے کا اشارہ کر دیا تو آپ علیہ السلام نے تو نے اس کی غیبت کر دی، عائشہ تو نے اس کی غیبت کر دی۔ تو کسی طرح بھی کسی کی نقل اتارنا یہ سب غیبت میں شامل ہے۔ اس قسم کی حرکات اس سے پہلے ہوئی ہیں تو ان کے لیے ظاہر ہے کئی لوگ ایسے ہوں گے جن سے ہماری ملاقات بھی نہیں ہو سکتی۔ اے اللہ، آج تک میں نے جو ظلم کیا دوسروں کی غیبت کر کے، کہ زبان سے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے نیچے تک جس بھی عضو سے میں نے جس کی غیبت کی، برائی کی، اے اللہ تو میری بھی مغفرت فرما دے، اس کی بھی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ اس کے بھی درجات کو بلند فرما، مجھے بھی ہدایت دے دے۔ یہ مانگنا، بار بار دعا مانگتے رہنا اس کے لیے، سب کے لیے، تو یہ ضروری ہے۔ اور آگے نبی علیہ السلام سے پوچھا نا کہ اگر اس میں وہ کمی ہو تو پھر فرمایا فقد بہتہ، تو نے بہتان اور افطرا باندھا۔ یہ غیبت سے بھی زیادہ برا کہ غیبت اور بہتان دونوں کو جمع کر دیا دھوکے میں۔ اگر اصلاح کی غرض سے کسی کی کمی کو بلا تعین ذکر کیے جائے، بشرطے کہ اس آدمی کے متعلق مخاطب اندازے اور اشارے سے نہ سمجھتا ہو تو درست ہے، ورنہ غیبت قطعاً حرام اور گناہ کبیرہ ہے سوائے چند محقق ہے۔ دوسروں کو سمجھانے کا مسئلہ کسی طالب علم ہوتے ہیں یا کوئی بچے ہیں گھر میں شکایت لگاتے ہیں دوسرے بہن بھائی کی، طالبات شاگردات ایک دوسرے کی شکایت لگا دیتے ہیں۔ تو اب شکایت سننے والے کا یہ کام نہیں ہے کہ اس کا نام لے، تو نے یہ کیا تم ایسے کرتے ہو، ایسے نہیں کرنا چاہیے، نہیں، بلکہ اس کو جو ہے وہ سب کو سامنے رکھ کے، بھائی آج کل تو لوگ ایسے کرتے ہیں، آج کل تو بچے ایسے کرتے ہیں، اس کا یہ نقصان ہے، یہ نقصان ہے، دنیا کا یہ آخرت کا، اس طرح کر کے جو ہے کہ کسی ایک کی دل آزاری بھی نہ ہو، ہمارا کام بھی ہو جائے، سانپ بھی مر جاوے، لاٹھی بھی بچ جاوے، ٹھیک ہے۔ اور پھر غیبت کے کچھ موقع ایسے ہیں کہ جہاں جائز ہے، مثلا مظلوم بادشاہ اور حاکم کے سامنے ظالم کے ظلم کو بیان کرے تو یہ غیبت ہے، اور ظالم کی برائیاں اور زیادتیاں بیان ہو رہی ہیں، لیکن یہ ظلم سے نجات پانے کے لیے جائز ہے، اس لیے تذکرے ہو رہے ہیں تاکہ اللہ اس کے ظلم سے نجات دے دے، لوگ فکر مند ہو جائیں۔ تو دوسرا نہی منکر اور برائیوں کی اصلاح کے لیے ذکر کرنا، اور یہ اس آدمی یا ادارے سے کہنا جائز ہے جو قوت رکھتا ہو اس کا حل نکالنے کی، وہاں بھی جائز ہے۔ ایسے ہی استفتاء یعنی مسئلہ معلوم کرنے کے لیے کسی کی غلطی کو بیان کرنا، یہ درست ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر مفتی کے سامنے صحیح بات ہم نہیں رکھیں گے تو وہ کیسے فیصلہ دے گا، ہمارے مسئلے کا حل بتانا مشکل ہوگا۔ تو لوگوں کو کسی شریر یا فسادی آدمی کی شرارتوں کی خبر دینا تاکہ لوگ ذرا اس کے نقصان سے بچیں، اس کے شر فساد سے محفوظ رہ سکیں، تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ مشرق کے وقت کسی ایک کی رائے میں نقص کے پہلو کو واضح کر دینا تاکہ فیصلہ صحیح فیصلے کی راہ ہموار ہو جائے تو درست ہے۔ باقی مشتری کو بائع اور مبیع کا عیب بتانا تاکہ وہ دھوکے کے بیچ سے مثلا جو ہے شراب وغیرہ ہر گناہ سے وجود میں ہے کہ اس سے بچے۔ پھر کسی عالم برحق کو مبتدی یعنی بدعتی کے نا فاسق فاجر کی خبر دینا، یہ بھی جو ہے وہ گنجائش ہے اس کی، بس جو اس کے پاس حمد و رفع رہتا ہے، استفادہ کرتا ہے، تو یہ بدعت فرمت ہو۔ غیبت سے توبہ، تو غیبت کرنے والے مرد عورت پر واجب ہے کہ توبہ کرنے میں جلدی کرے، اللہ سے ڈرتا رہے، نادم ہو، شرمندہ ہو دل میں نے کیا ذلیلوں والا کام کر دیا، پھر صاحب حق یعنی جس کی غیبت کی اسے رجوع کرے تاکہ ظلم اور عتاب سے بچ سکے۔ تو ان چیزوں کا ذرا تھوڑا سا اہتمام رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ اور اگر وہ جس کی غیبت کی ہے
اس کے لیے استغفار کرنا، ندامت اختیار کرنا یہ کافی ہے۔ اور یہ ہے کہ اگر اس کو پہنچ چکی ہے خبر غیبت اس کی ہوئی، پھر اسے معافی مانگنا بھی لازمی ہے، اور جس کی غیبت کی وہ مر چکا ہے تو اس کے لیے کثرت سے استغفار کرے، ٹھیک ہے، ورنہ کیا ہوگا، معافی نہیں رہی۔ اور اگر جس کی غیبت کی ہے وہ مر چکا ہے تو اس کے لیے کثرت سے استغفار کرنا وہ ضروری ہے، اس کے وارثوں سے معافی مانگنا لازمی نہیں ہے۔ اس کی طرف سے صدقہ بھی کر سکتے ہیں، دعا مانگنی چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، یا اللہ اس کی مغفرت فرما، اس کے درجے بلند فرما۔ تو اس طرح کے یہ ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ باب ہے اگلا، باب الرجل یذب عن عرض اخی، کہ یہ اس آدمی کے بارے میں یہ باب ہے جو اپنے مسلمان بھائی کی عزت کی جو ہے وہ حفاظت کرتا ہے اس کے بارے میں۔ تو عن سال ابن معاذ ابن انس رضی اللہ تعالی عنہم الجہنی عن ابی ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من حمى مؤمنا من منافق اراه قال بعث الله ملكا يحمى لحمه يوم القيامة من نار جهنم ومن رمى مسلما بشيء يريد شينه بجنسه بحبزه يريد شينه به حبسه الله على جسر جہنم حتى يخرج مما قال۔ یہ حضرت معاذ بن انس جونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من حما مومنا من منافق، جو کسی مومن کی عزت اور آبرو کی حفاظت کرے کسی منافق سے، تو اراہ میرا خیال ہے کہ بعث اللہ ملکن، اللہ ایک فرشتہ بھیجے گا، یحمی لحمہ یوم القیامہ من نار جہنم، کہ جو فرشتہ اس کے گوشت کو جہنم کی آگ سے بچائے گا قیامت کے دن۔ ومن رما مسلمان، اور جو کسی مسلمان پر تہمت لگائے، اسے مطعون کرنا مقصود ہو، تو اللہ اسے جہنم کے پل پر روکے رکھے گا یہاں تک کہ نکل جائے اس سے جو اس نے کہا، وہ بات اس کی منہ سے نکل جائے، اس وقت تک اللہ اس کو روکے رکھے گا۔ حدثني يحيى بن سليم أنه سمع إسماعيل بن بشير يقول سمعت جابر بن عبد الله وأبا طلحة بن سار رضي الله عنهم الأنصاري يقولان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من امرئ يخذل امرأ مسلما في موضع ينتهك فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه إلا خذله الله في موطن يجب فيه نصرته وما من امرئ ينصر مسلما في موضع ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا نصره الله في موطن يحب نصرته۔ قال يحيى وحدثني عبد الله بن عمرو بن عقبة بن شداد قال أبو داود يحيى بن سليم هذا هو ابن زيد مولى النبي صلى الله عليه وسلم وإسماعيل ابن بشير مولى بني مغالة وقد قيل عتبة ابن شداد موضع عقبة۔ تو اس حدیث میں حضرت جابر بن عبداللہ اور حضرت ابو طلحہ بن سہل انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں راوی ہیں اس حدیث کے۔ دونوں حضرات فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی ذلیل کرے، ما من امرئ یحضر عمران، نہیں ہے کوئی آدمی ایسا جو کسی مسلمان آدمی کو ذلیل کرے، ایسی جگہ میں، فی موضع، ایسی جگہ میں تنتہک فی حرمتہ، جہاں اس کی بے عزتی کی جائے،
جہاں اس کی بےزتی کی جائے، وَيُنْتَقَصُ فِي مِنْ عِرْضِهِ، اور اس کی عزت میں کمی آئے تو اللہ اس آدمی کو ایسی جگہ پر ذلیل کریں گے، ایسی جگہ پر اس کو ذلیل کریں گے جہاں وہ اس کی مدد کو چاہے گا۔ اور جو کسی مسلمان کی ایسی جگہ میں مدد کرے گا، من نصر مسلم، مدد کرے گا کہ جہاں پر جو ہے اس کی عزت میں کمی آ رہی ہو اور عزت اس کی جا رہی ہو اس کی، تو اللہ اس کو ایسی جگہ میں مدد کرے گا جہاں پر وہ اللہ کی مدد کو چاہتا ہو۔ یحییٰ نے کہا کہ بیان کیا مجھے عبیداللہ بن عبداللہ بن عمر اور عقبہ بن شداد نے۔ امام ابو داؤد نے کہا کہ یحییٰ بن سلیم بن ابن زید ہیں جو آزاد شدہ غلام ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور اسماعیل بن بشیر آزاد کردہ غلام ہیں بنو مغالہ کے۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ عتبہ بن شداد عقبہ کی جگہ، یعنی عقبہ کی جگہ عتبہ بن شداد بولا گیا، کہا گیا۔ تو بہرحال اس باب کی ان تینوں حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ آدمی دوسرے کو جس قدر ہو سکے فائدہ پہنچائے، اس کی عزت کا، جان مال کا دفاع کرے، کہ ایسا کرنے سے اللہ راضی ہوتے ہیں اور اس کے کاموں کو اللہ آسان کر دیتے ہیں، جس نے دوسرے کی جو ہے وہ عزت کا دفاع کیا۔ اور اگلا باب ہے یہ باب ہے من لیست لہو غیبتن، کے جس آدمی کی غیبت کے حکم میں نہیں ہے غیبت کرنا، اس کے بارے میں باب ہے۔ عن ابی عبداللہ الحشمی قال حدثنا جندب قال جاء اعرابی فاناخ راحلته ثم عقلها ثم دخل المسجد فصلى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم اتى راحلته فاطلقها ثم ركب ثم نادى اللهم ارحمني ومحمدا ولا تشرك في رحمتنا احدا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقولون هو اضل ام بعيره ام لم تسمعوا الى ما قال قالوا بلا او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عبداللہ جشمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم سے حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے بیان کیا کہ ایک دیہاتی آدمی آیا، اس نے اپنی سواری بٹھائی، ثم عقلها فاناخرا، اپنی سواری کو بٹھایا، پھر اس سواری کو باندھا، اور اس کے بعد وہ مسجد میں داخل ہوا، پھر اس نے رسول پاک علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلی اللہ علیہ وسلم پھرا، عطا راحلتہ، وہ دیہاتی اپنی سواری کے پاس آیا، فاطلقها، پھر اس کو کھولا، پھر اس پر سوار ہوا، ثم نادا، پھر ان سے پکارتے ہوئے یہ دعا مانگی، اے اللہ مجھ پر اور محمد علیہ السلام پر رحم فرما، اور اپنی جو ہے ہمارے اوپر رحم فرمانے میں ہمارے ساتھ کسی کو شریک نہ فرما، یعنی دوسرے کسی پر رحم نہ فرما۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ کیا کہتے ہو، یہ زیادہ نادان ہے یا اس کا اونٹ؟ یہ آدمی زیادہ نادان ہے یا اس کا اونٹ زیادہ نادان ہے؟ کیونکہ تم نے وہ نہیں سنا جو اس نے کہا۔ لوگوں نے عرض کیا کہ کیوں نہیں؟ تو یہ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں، امام ابو داؤد نے حدیث میں اس باب کے اندر یہ حدیث لا کر ثابت کر دیا کہ کبھی بوقت ضرورت، بوقت اصلاح اور اطلاع، اور ضرورت کے وقت میں غیبت درست ہو جاتی ہے، جیسے مفصل باب گزر چکا ہے بحث پر۔ اس کی مزید 6 مثالیں عون کتاب میں ذکر ہیں۔ سب کا خلاصہ تقریباً یہی ہے کہ ضرورت کے وقت غیبت کا جواز جو ہے وہ کیا ہے؟ منع ہے۔ غیبت کا جائز ہونا کیا ہے؟ منع۔ تو باب ما جاء، یہ باب ہے پھر تجسس جاسوسی یہ ہے، تجسس کے بارے میں یہ باب ہے، یعنی تجسس کرنا منع ہے، اس کے بارے میں یہ باب ہے۔ تو
عن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انک ان اتبعت عورات النساء افسدتهم او کدت ان تفسدهم فقال ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمۃ سمعها معاویہ رضی اللہ عنہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انفعه اللہ بها او کما قال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ اگر تم لوگوں کو پوشیدہ باتوں کے پیچھے پڑو گے تو تم ان میں بگاڑ پیدا کر دو گے، یا قریب ہے کہ ان میں بگاڑ پیدا کر دو۔ کہا امام حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ یہ وہ کلمہ ہے جسے معاویہ رضی اللہ عنہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، اور اللہ انہیں اس سے فائدہ پہنچائے گا، اللہ ان کو اس سے کیا کرے گا؟ فائدہ پہنچائے گا۔ تو تجسس کا معنی ہے کھود کرید کرنا، پیچھے پڑنا، کسی کی ٹو لگانا، برائیاں غلطیاں تلاش کرنا، عیوب نکالنا، یہ سب منع ہے۔ اس سے انسان مصیبت میں پڑ جاتا ہے، خیالات خراب فاسد ہو جاتے ہیں، انسان جو ہے ایسا بندہ بے چین رہتا ہے، ہر وقت کسی نہ کسی کی عیب اور کمی تلاش کرنے میں بے جا دوسروں کو تکلیف اور رسوائی میں مبتلا کرتا پھرتا ہے۔ ہاں اگر کسی کی کوئی حرکت سامنے آ جائے تو پھر اسے سزا دینی چاہیے تاکہ آئندہ کے لیے وہ اتنا نہ ڈر اور بے باک نہ ہو۔ اصلاح کرنی ہے، رسوا نہیں کرنا۔ باب فی الستر عن المسلم، مسلمان کے عیب کو چھپانے کے بارے میں یہ باب ہے۔ عن عقبۃ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من رأى عورة فسترها کان کمن احیا موعودہ۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی کا کوئی عیب دیکھے پھر اس کی پردہ پوشی کر دے تو وہ اس طرح وہ آدمی اس آدمی کی طرح ہے پردہ پوشی کرنے والا جس نے کسی زندہ درگور کی ہوئی لڑکی کو نئی زندگی بخش دی۔ عن کعب بن علقمۃ انہ سمع ابا الحسن یذکر انہ سمع دخینا کاتبا عقبۃ بن عامر قال کان لنا جیران یشربون الخمر فنہیتهم فلم ينتهوا فقلت لعقبۃ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان جیراننا هؤلاء يشربون الخمر وانی نہیتهم فلم ينتهوا وانا داع لهم شرط فقال دعهم ثم رجعت الى عقبۃ رضی اللہ عنہ مرۃ اخرى فقلت ان جیراننا قد ابوا ان ينتهوا عن شرب الخمر وانا داع لهم الشرط قال ويحك دعهم فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر معنى حديث مسلم قال أبو داود قال هاشم بن القاسم عن ليث عن في هذا الحديث قال لا تفعل ولكن عظهم وتهددهم۔ کہ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منشی دخین کہتے ہیں کہ ہمارے کچھ پڑوسی جو تھے جو شراب پیتے تھے، ہمارے کچھ پڑوسی تھے جو شراب پیتے تھے، تو میں نے ان کو منع کیا لیکن وہ اس سے باز نہیں آئے، میں نے ان کو منع کیا لیکن وہ باز نہ آئے، اب میں ان کے لیے پولیس کو بلاؤں گا۔ فَأَنَا دَاعٍ لَهُمُ الشُّرَطَ، میں ان کے لیے شرطہ یعنی پولیس کو کیا کروں گا؟ بلاؤں گا۔ اور انہوں نے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ چھوڑ دو ان کو کیا کر دو؟ چھوڑ دو۔ پھر میں دوبارہ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا تو میں نے پھر دوبارہ ان سے تذکرہ کیا کہ میں نے عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میرے پڑوسیوں نے شراب پینے سے رکنے سے انکار کر دیا ہے، وَأَنَا دَاعٍ لَهُمُ الشُّرَطَ، اور میں ان کے لیے پولیس بلانے والا ہوں، میں ان کے لیے شرط پولیس بنانے والا ہوں۔ تو عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ نے کہا ان کو چھوڑ دو، تمہارا برا ہو ان کو چھوڑ دو، اس لیے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ پھر انہوں نے مسلم جیسی حدیث بیان کی۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہاشم بن قاسم نے کہا کہ لیث سے روایت ہے کہ اس حدیث میں ہے کہ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ نے کہا ایسا نہ کرو بلکہ انہیں نصیحت کرو اور ان کو دھمکاؤ، تہددہم ولیکن عظہم وتعددہم، ان کو دھمکاؤ۔
تو اس حدیث میں پہلی حدیث بن رہا عورتن یہ ہے، اور لفظ عورت کا معنی ہے وہ چیز جس کا ظاہر ہونا آدمی کو ناگوار ناپسند ہو. تو بری عادت اور عیب جو کسی مسلمان مرد عورت میں نظر آئے تو اسے رسوا اور افشا دوسروں کے سامنے ظاہر کرنے کے بجائے اس کو چھپا دینا چاہیے تاکہ وہ توبہ کر لے. ہاں اگر علل اعلان اور کھل مکھلا کسی نے کوئی ایسی حرکت کی ہے، کوئی ایسی حرکت کا مرتکب ہوتا ہے تو پھر یہ حکم نہیں ہوگا، اگرچہ انداز پھر بھی اصلاح والا ہو، اعتراض والا نہ ہو کہ اعتراض والے تنقید والے انداز سے سدھرنے کی توقع امید نہیں ہوتی، ورنہ مزید بگڑنے کا اندیشہ ضرور ہوتا ہے. تو باقی یہ جو فرمایا کہ تشبیہ دی ہے فَكَأَنَّهُ أَحْيَاهُ عَنِ الْمَوْعُودَةِ، تو یہ جس طرح زندہ درگور کو مرنے سے پہلے نکالنے سے بندہ اسے زندگی دیتا ہے، کیونکہ معاشرے میں بدنامی اور رسوائی موت سے بدتر ہے کہ زندہ رہ کر بھی مردہ معلوم ہوتا ہے، اس طرح رسوائی سے بچانا ہے. یعنی ایسا آدمی اگر اس کی اس برائی کو ظاہر کیا جائے گا تو پھر کیا ہوگا، وہ بدنام ہو کر ساری زندگی جو وہ زندہ مردہ کے حکم میں بن کر رہے گا. تو زندہ درگور کو مرنے سے پہلے نکالنے سے بندہ اسے زندگی دے دیتا ہے. مطلب ایک آدمی کو زندہ دفن کر دیا قبر میں، اب کسی کو پتہ چلا اس نے اس کو نکال دیا تو اس نے ابھی وہ مرا نہیں تھا قبر میں تو اسے تو زندگی دے دی. تو ایسے ہی یہ بھی جس کے کوئی کمی کمزوری سامنے آ گئی ہے، اب اس کو اگر ظاہر کر دیا تو یہ رسوائی سے زندگی گزارے گا. معاشرے میں بدنامی اور رسوائی موت سے بھی بدتر ہوتی ہے کہ زندہ رہ کر بھی مردہ معلوم ہوتا ہے، نہ کسی کے سامنے آنے جانے کے قابل، نہ بات کرنے کے قابل. تو اس طرح رسوائی سے بچانا ایسا جیسا مردہ کو جو ہے وہ زندہ کر دیا، زندہ درگور کو بچا دیا. اور دوسری حدیث میں بھی یہی ہے کہ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ نے دخین کو سمجھایا اور پردہ پوشی کی تلقین کی کہ پردہ پوشی کرو بھائی. تو سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، سلام علی المرسلین.